بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج 2009 کا پیپر ہے، جون کا، اور اس کا پہلا کوشچن ہے: شاعر جاہلی ولد فی نجد وتوفی فی انقرہ، صاحب المعلقة الأولى، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. یہ جاہلی شاعر ہیں، نجد میں پیدا ہوا ہے اور انقرہ کے اندر وفات ہوئی ہے. پہلے معلقہ صاحب المعلقہ الاولی، اور اس کا مطلع ہے: قفان اب کی من ذکر حبیب و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی. جی، امراؤ کیس. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. امراؤ کیس. یہ تو عمران جی، آپشن بی ہو جائے گا، امراء القیس. یہ پہلا معلقہ ہے جو سوقی کا اوکاز میں سنایا گیا اور پسند کیا گیا، اور پھر اس کو کعبے پر لٹکایا گیا. جو بھی ہے، معلقات کے سلسلے میں کئی اقوال ہیں. اس کو معلقہ بھی کہتے ہیں، مذہبہ بھی کہتے ہیں، سموط بھی کہتے ہیں سین سے. یہ اس کے نام ہیں مختلف. اور معلقہ اس کو اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ جب لوگ جو ہیں کسی کے شعر کو پسند کیا کرتے تھے تو اس کو لکھ کر کے کعبے پہ لٹکا دیا جاتا تھا. لیکن بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، جیسے ابو جعفر نحاس ہیں، کہ ان کے درمیان تو لکھنے پڑھنے کا رواج ہی نہیں تھا، انہوں نے کہاں سے لکھ کر کے لگا دیا. لیکن انہوں نے کوئی قطعی دلیل پیش نہیں کی اس سلسلے میں، اس لیے کمزور قول مانا جائے گا. اسی طریقے سے شوقی ضیف نے بھی اس چیز کا انکار کیا ہے اپنی تاریخ کے اندر. لیکن بہرحال معلقے کو اس لیے علق یعلق تعلیق سے اگر ہم اس کو مانتے ہیں، اور ایک اس کا جو مصدر مانتے ہیں ہم، جس سے مشتق مانتے ہیں، وہ عتق ہے، علق. اور علق کے معنی آتے ہیں الشیء النفیس، جو عمدہ چیز ہوتی ہے. تو اس لیے معلقات کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سب سے اچھے قصائد ہیں جاہلی دور کے، اس لیے ان کو معلقات کہا جاتا ہے. ایک چیز یہ ہے. ٹھیک ہے. مذاہبات، کہ ان کو سونے کے پانی سے لکھا جاتا تھا، اس لیے ان کو مذہبات کہتے ہیں. بہرحال معلقات کی تعداد بالاتفاق 7 ہے اور بالاختلاف 10 ہے. ان میں سب سے پہلا جو معلقہ ہے وہ امراء القیس کا ہے. اس کا مطلع یہاں ذکر کیا گیا ہے، مس ٹائپنگ ہے کئی جگہ، لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے: قفانب کی من ذکر حبیب و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی. تو یہ لامیہ ہے، اور اس کی جو تعداد ہے ابیات کی وہ 80 ہے، بحر طویل کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اور امراء القیس کا ہے جس کا تعلق قبیلہ کندہ سے ہے، اور یہ یمنی قبیلہ تھا. بعد میں آ کر کے یہ حجاز کے اندر آباد ہوئے تھے، نجد میں. اور یہ یہیں نجد کے اندر پلا بڑھا ہے امراء القیس، اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے نشأ نجدیا و ان کان یمنیا. باقی جو ان کے والد کے سلسلے میں، اور وہ کئی مرتبہ تفصیل کے ساتھ بات آ چکی ہے. اس نے جو یہ قصیدہ کہا تھا اپنی، یہ جو دار جلجل کا واقعہ پیش آیا تھا یوم الغدیر، جس میں وہ شعر میں بھی کہتا ہے کہ الا رب یوم لک منہن صالح ولا سیما یوم بدارت جلجلی. تو وہاں وہ عنیزہ سے ملا تھا، اور اسی وقت جو ہے یہ قصیدہ اس نے اسی بنیاد پر لکھا تھا. اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، اس نے اپنے بارے میں بھی لکھا ہے، اپنی زندگی کے، اور محبوبہ کے بھی اوصاف بیان کیے ہیں، اپنے گھوڑے کا وصف بیان کیا ہے، اور اپنی بے کلی اور بےتابی کو رات سے تشبیہ دی ہے. تو اس کے قصیدے کے اندر بہت سی تشبیہات بھی موجود ہیں. باقی کی معلومات آپ کو دی جا چکی ہیں. چلیے، بس اتنا جان لیجیے کہ اس کے جو ماموں تھے، اس کی والدہ فاطمہ تھی، اور اس کا جو نام ہے پورا وہ امراء القیس
حجر، حندج ابن حجر الکندی، ٹھیک ہے، حندج اس کا نام ہے، اور جندح بھی آتا ہے بعض نسخوں میں، جندح اور حندج دونوں طرح سے۔ حجر اس کے والد کا نام ہے، جن کو عاقل المرار کہا جاتا تھا، اس کے آبا و اجداد کو۔ اور ان کی جو ماں تھی، والدہ تھی، وہ قبیلہ تغلب سے تھی، باپ کندہ سے تھا۔ قبیلہ تغلب کا مطلب یہ ہوا کہ محلل ابن ربیعہ کی بہن جو فاطمہ تھی، وہ ان کی والدہ تھی، اور اس کا جو ہے 545 کے اندر انقرہ کے اندر وفات ہوئی۔ لیس من خطبہ العصر الجاہلی، کہ عصر جاہلی کے خطبہ میں سے کون نہیں؟ قیس بن ساعدہ، یہ اصلاً قس ہے، قس بن ساعدہ، عمرو بن کلثوم، اور قیس بن زہیر العبسی، عین سے ہے، یہ حبشی نہیں ہے، عبسی قبیلہ عبس سے اس کا تعلق تھا، اور داؤد بن علی۔ جی آپشن ڈی۔ جی، آپشن ڈی ہوگا، ٹھیک ہے، داؤد ابن علی۔ اگرچہ دو یہ قیس ابن زہیر، یہ بھی بڑے شاعر اور گھڑ سواروں میں شمار ہوتا تھا، عمرو ابن کلثوم بھی، لیکن قبیلے کے سردار تھے تو ایک حیثیت سے خطیب کی بھی حیثیت رکھتے تھے یہ۔ قس ابن ساعدہ کے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ بھی شاعر اور خطیب تھا، خطیب العرب ان کو کہا جاتا ہے، حکیم العرب کہا جاتا ہے، اور انہوں نے بہت سی نئی چیزیں ایجاد کی تھی، جیسا کہ اما بعد خطبوں کے اندر کہنا سب سے پہلے انہوں نے ایجاد کیا، اور ڈنڈے پر ٹیک ڈنڈے یا تلوار پر ٹیک لگانا خطبے کے درمیان میں، اور بلندی پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دینا، یہ سب سے پہلے، یہ وہ روایات ہیں جن کو سب سے پہلے قس بن ساعدہ الیادی نے کیا۔ اور آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا ہے، رحم اللہ قسا لأنہ یبعث یوم القیامت امة وحدہ، کیونکہ یہ نصرانی دین پر تھے، نصرانی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ہی انتقال کر گئے، تقریباً 600 ہجری کے اندر یہ انتقال کر گئے ہیں، وہ 600 عیسوی کے اندر، اور آپ کو جو نبوت ملی ہے تقریباً 610 کے اندر ملتی ہے، تو یہ کچھ وقت قبل جو ہے یہ انتقال کر گئے، اگر ہم ہجرت سے پہلے مانے تو ہجرت سے 23 سال قبل ان کی وفات ہو چکی تھی۔ عامر ابن کلثوم 584 میں گئے ہیں، شاعر تھے، اور قیس ابن زہیر جو ہیں یہ بھی اسی وقت کے ہیں۔ البتہ داؤد ابن علی جو ہیں یہ اگرچہ ان کو مانے، لیکن یہ بہت بعد کے ہیں، 3 صدی ہجری کے ہیں، 201 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کی وفات شاید 73 میں یا کتنے میں ہوتی ہے، 270 میں تقریباً ہوتی ہے۔ تو داؤد بن علی جو ہیں، ان کو الظاہری، داؤد ابن علی الظاہری، اور اسبہانی کے نام سے مشہور ہیں یہ، کیونکہ وہاں پیدا ہوئے، ان کی جو کنیت ہے ابو سلیمان ہے، ان کو ظاہری لقب دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مذہب ظاہری ہے تو اس کے یہ امام مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی احد ائمۃ المجتہدین فی الاسلام، اور ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے مذہب ظاہری کی، تنسب الیہ المذہب الظاہری۔ ظاہری کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ جو ہیں تعویل، رائے اور قیاس کو نہیں مانتے تھے شریعت کے اندر، صرف ڈائریکٹ جو کتاب و سنت یعنی قرآن اور حدیث سے جو کچھ مفہوم ہو رہا ہے، جو سمجھا جا رہا ہے، ڈائریکٹ قرآن اور حدیث میں دیکھ کر کے عمل کریں گے، قیاس آرائیاں نہیں کریں گے، تعویل نہیں کریں گے، نہ ہی دیگر لوگوں کی آراء پر عمل کریں گے۔ تو یہ ہے مذہب ظاہری، جس کے بانی اور امام جو ہیں داؤد ابن علی الظاہری۔ ٹھیک ہے، تو ڈی آپشن نہیں ہوگا۔ العرب أمة اصطلح المؤرخون أن يسموها ساميا۔ آپشن اے۔ ہم نے جواب بھی بتا دیا، وہ ایسے ہی نکل گیا۔ چلیے، العرب أمة اصطلح المؤرخون أن يسموها ساميا، ٹھیک ہے، عرب کے سلسلے میں یہ قول میرے خیال میں پہلے پیپر میں بھی آ چکا ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ جو اصطلاح ہے سامیہ کی، اس سے پہلے یہ سام، ایک تو یہ بات معلوم ہوگی آپ کو کہ یہ سام ابن نوح کی طرف نسبت کر کے یہ ان زبانوں کو بھی اللغات السامیہ کہا گیا، اور عرب کو بھی امتن سامیتن کہا گیا. ٹھیک ہے، کہ یہ جو عرب ہیں جتنے بھی، یہ ایک اس کی اولاد ہیں جو کہ سام ابن نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کی اولادیں ہیں. یہ ابتدا میں جو ہے ایک جگہ رہا کرتے تھے، لیکن بعد میں جب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں سر، آ رہی ہے. جی سر. جی، تو ایک جگہ رہا کرتے تھے یہ، لیکن جب بعد میں ان کی تعداد بڑھنے لگی تو یہ مختلف قبائل کے اندر پھیل گئے. ابتدا میں ان کی زبان بھی ایک ہی تھی، ایک جگہ رہتے تھے تو زبان ایک تھی، لیکن جب یہ مختلف آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئے اور ان کا باہم ربط ٹوٹ گیا تو ان کی زبان کے اندر بھی تبدیلی آنے لگی، اور وہ مستقل لہجے بن گئے، الگ الگ مختلف زبانیں بن گئی. تو جتنی بھی سامی زبانیں ہیں یہ سب اصل سے نکلی. ان میں سب سے قدیم جو زبان مانی جاتی ہے وہ آرامی زبان مانی جاتی ہے، اور جو اصل کے جو سب سے قریب مانی جاتی ہے وہ عربی زبان مانی جاتی ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا. اور یہ سامیہ کے جو یہ اصطلاح جو ہے یہ قدیم اصطلاح نہیں ہے، یہ جدید اصطلاح ہے. تقریباً 1781 کے اندر آپ جانتے ہوں گے کہ ایک مورخ تھا، آ، المستشرق الالمانی، شلوزر نام سے ایک جرمنی مستشرق تھا. اس نے یہ اصطلاح ایجاد کی تھی، اس کا اطلاق عربوں پر کیا تھا. ٹھیک ہے، العرب امت سامیہ، یعنی سامیہ کا جو یہ اصطلاح ہے یہ بعد میں ایڈ ہوئی ہے اس کے اندر 1781 میں. یہ جو جرمن مستشرق تھا شلوزر، اس نے یہ اصطلاح ایجاد کی تھی اور اس کا اطلاق عرب اقوام پر اور سامی زبانوں پر کیا تھا. الامور تجربۃ واختیار فاحفظ عنی ما اقول وعوه. وعا یعی سے عی بنتا ہے امر، اور جمع کا صیغہ ہے عو، واو عطف کا ہے. قالہ قیس بن ساعدہ، قس بن ساعدہ، زہیر بن ابی سلمہ، عبد المطلب، زہیر بن جناب الکلبی. جی، کہ امور جو ہیں وہ تجربات اور اختیار پر مبنی ہے، تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو یاد کر لو اور سمجھ لو. وعی کا مطلب اصل میں آتا ہے فہم سے تعلق رکھتا ہے، سمجھ لو. جی، آپشن اے. تو یہ آپ کا آپشن اے نہیں ہوگا اس میں. ٹھیک ہے، اوپر ایک خطیب کا نام آیا تھا جو آپشن سی میں تھے، وہی اے نہیں بلکہ وہ تو الگ ہیں. جی، وہ تو قیس بن زہیر ہے. یہ زہیر ابن جناب الکلبی ہوں گے آپ کے. ٹھیک ہے، آپشن ڈی ہوگا اس کا. الامور تجربۃ واختیار فاحفظ عنی ما اقول وعو. جب آپ تاریخ حسن زیات پڑھیں گے تو جو حکمت کے اقوال میں ہے اس میں عبد المطلب کے بعد زہیر ابن جناب الکلبی کا نیچے سے شروع ہوتا ہے، وہیں سے یہ خود ان کی وصیت ہے، انہوں نے وصیت کی تھی زہیر ابن جناب الکلبی نے. تو جو شروع ہوتا ہے وہ وہاں سے ہوتا ہے کہ یا بنی قد کبرت سنی وابلغت حرصا من دہری فاحکمتنی التجارب. پھر یہ آتا ہے الامور تجربۃ واختیار فاحفظ عنی ما اقول وعو. یاد آ رہا ہے کچھ؟ ٹھیک ہے، یا بنی قد کبرت سنی وبلغت حرصا من دہری فاحکمتنی التجارب. تجربات نے مجھے مضبوط بنا دیا ہے، کندن بنا دیا ہے. والامور تجربۃ واختیار فاحفظ عنی ما اقول وعو. یہ زہیر ابن جناب الکلبی نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا. ٹھیک ہے، تو قیس ابن ساعدہ کا نہیں کہیں گے. قیس ابن ساعدہ کا جو ہے وہ آپ احفظ عنی ما اقول وعو، اس سے تھوڑا وہ ہوا ہوگا، لیکن ان کا ہے ایھا الناس اسمعوا وعو من عاش مات ومن مات فات. ان کا اس طرح سے ہے، نیچے آ رہا ہے، نیچے آ بھی گیا. ٹھیک ہے، نمبر 5 ہے اسمعوا وعو، سنو اور سمجھ لو. انہ من عاش مات،
جس نے زندگی بسر کی یعنی جو زندہ رہا ایک دن اس کو موت آئے، ومن مات فات، اور جس کی موت آ گئی وہ فوت ہو گیا یعنی ختم ہو چکا، کل ما ہوا آتن آتن، ہر آنے والی چیز آ کر رہے گی، قالہ عمرو بن معدی کرب، قس بن ساعدہ، صحبان بن وائل، علی بن ابی طالب، ان میں سارے خطیب ہیں، بتائیے کس کا ہے؟ آپشن تو سی۔ آپشن بی ہو جائے گا اس میں، ٹھیک ہے۔ قیس قس انہوں نے قیس قیس کر رکھا ہے ہر جگہ، کوئی بات نہیں، قس بن ساعدہ یہ انہی کا ہے، یہ شاعر بھی تھے، ان کا شعر بھی وہ پوچھا گیا جاتا ہے عام طور سے کہ انی بسمعان مفرد، اس طرح کا کچھ ہے وہ شعر، وہ آتا رہے گا تو انشاءاللہ یاد ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو قس بن ساعدہ کے بارے میں آپ ان کو حکیم العرب کہا جاتا ہے، اسقف نجران تھے، یہ نصرانی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکاز کے میلے میں ان کو خطبہ دیتے ہوئے سنا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے وہ دعا بھی کی تھی انہوں نے، رحم اللہ قسن، جیسا کہ میں نے ابھی اوپر بتایا تھا، اور یہ مطلب اب اصل دین پر قائم تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، اور حکمت و موعظت کے ساتھ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ اشہر شاعر فی مصر والعالم العربی من تألیفہ مسرحیت کلیوباترا، جی احمد یہ تو شوقی۔ کئی بار تو آ چکا، کل بھی یہ ان کا تذکرہ آیا تھا اور آج بھی آیا ہے، یہ سب سے مصر کے سب سے مشہور ترین شاعر ہیں، اور عالم عربی کے، صرف مصر کے نہیں عالم عربی کے بھی، اور ان کا جو مسرحیہ ہے وہ مسرحیت کلیوباترا ہے، جی آپشن سی۔ احمد شوقی۔ جی، تو احمد شوقی ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ احمد شوقی مشہور شاعر ہیں، ان کو امیر الشعراء کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1927 کے اندر ایک مطلب جلسہ ہوا تھا، جس جلسے کے اندر مختلف ممالک کے شعراء شریک ہوئے تھے، اور ان سب نے بالاتفاق ان کو عالم عربی کا سب سے بڑا شاعر تسلیم کیا تھا 1927 میں۔ ان کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ بار بار ذکر کی جاتی رہی ہے کہ یہ 1868 کے اندر ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور وفات بھی مشہور ہے ان کی 1932 کے اندر، اور ان سے پہلے کچھ مہینے پہلے جو ہے حافظ ابراہیم کی ہوتی ہے 32 میں ہی۔ یہ جو ان کے ایک پوچھا گیا ہے سوال کہ کس کا خون ان کے اندر دوڑتا تھا، مطلب یہ شرکسی یا کردی ان کے بارے میں آتا ہے، یعنی انہو ولد لابن شرکسی کردی و ام یونانیت ترکیہ، تو اس طرح کا وہ آتا ہے، تو دونوں یاد رکھنا والد کے سلسلے میں، شرکسی اور کردی، اسی طریقے سے والدہ جو ہے یونانی اور ترکی، ان کی والدہ جو ہے وہ دربار میں کام کیا کرتی تھی، دادی بلکہ۔ تو یہ فرانس بھی گئے ہیں، توفیق خدیو توفیق جو تھا، انہوں نے ان کو فرانس پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، حقوق کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہاں پڑھ کر کے آئے تھے، اور وہاں انہوں نے دیگر فنون بھی پڑھے تھے، اور مسرحیہ کی یہ جو ہے رائد الشعر یعنی رائد الشعر التمثیلی یا المسرحی ان کو کہا جاتا ہے، دونوں ایک ہی بات ہے، تمثیلی اور مسرحی، تو رائد الشعر التمثیلی یا او المسرحی ان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے تقریباً 7 وہ جو ہیں مسرحیے لکھے ہیں، جن میں سے ایک امیرۃ الاندلس جو ہے وہ نثر کے اندر ہے، ٹھیک ہے، نثر میں ہے، باقی جو ان کا علی بک الکبیر ہے، اور علی بک الکبیر کے بعد انہوں نے پھر مصرع کلیوباترا ہے جو کہ مشہور ہے، جہاں جو یہ نام ذکر کیا گیا ہے یہاں، اس کے بعد مجنون اللیلہ ہے، قمبیز ہے، مسرحیت عنترہ ہے، اور کیا کہتے ہیں، امیرت الاندلس بتا چکے ہیں ہم، اور مسرحیت الست ہدا جو ہے یہ ملحات میں شمار ہوتا ہے، اور ملحات میں ان کا ایک اور شمار ہوتا ہے جو کہ ہم نے بتایا، کسی نے کل کہا بھی تھا کہ البخیل، البخیل نہیں، وہ البخیلہ ہے، اور البخیل جو ہے وہ تو مارون النقاش کا ہے، لیکن البخیلہ یہ احمد شوقی کا ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ملحات میں ہی شمار ہوتا ہے۔ اور امیرت الاندلس جو ہے یہ ان کا مسرحیہ، انہوں نے جب اسپین ان کو جلا وطن کیا گیا تھا، اس وقت انہوں نے لکھا تھا،
اور ان کا دیوان جو ہے وہ 4 جلدوں میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ شوقیات کے نام سے ہے، اور ان کی دیگر کتابیں بھی ہیں، روایات بھی ہیں، جیسا کہ عذراء الہند ان کی روایہ ہے، الفجر الکاذب ہے، یہ ان کی روایات ہیں، اور قصائد بھی ان کے بہت مشہور ہیں۔ ام القصائد کا ذکر ہم نے کل بھی کیا تھا کہ کبار الحوادث فی وادی النیل، ان کا یہ سب سے عمدہ قصیدہ مانا جاتا ہے، ام القصائد۔ یہ اصل میں ملحمہ رجزیہ ہیں۔ اور ایک اور قصیدہ بتایا تھا ہم نے، دول العرب و عظماء الاسلام، یہ بھی ملحمہ رجزیہ ہے، دول العرب و عظماء الاسلام۔ ٹھیک ہے، ان کے قصص بھی ہیں کئی، جیسے دل تیمان بنتاور، یہ ان کے قصص ہیں۔ اور روایات تو بتایا ہی ہیں، عذراء الہند، ورقۃ الاس، الفجر الکاذب، یہ ان کے روایات میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسپین انہیں جلا وطن کب کیا گیا تھا؟ آواز آ رہی ہے میری؟ 1915 میں، ٹھیک ہے، 1915 کے اندر ان کو جلا وطن کیا گیا تھا اسپین کی جانب۔ ٹھیک ہے، اسپین میں انہوں نے یہ مسرحیہ لکھا تھا جس کا ہم نے تذکرہ کیا، امیرت الاندلس۔ 1927 کے اندر جیسے کہ بتایا، تمام شعراء نے جو ہے عرب کے، ان سے بیعت کی تھی، اور ان کو جو ہے رائد مانا گیا تھا المسرح الشعری کا، یا الشعر التمثیلی کا۔ ٹھیک ہے، ان کا ایک قصیدہ اور ہے نہج البردہ کے نام سے، آپ نے یہ پوچھا جاتا ہے تو اس لیے بتا دیتے ہیں۔ نہج البردہ جو ہے یہ ان کا مشہور قصیدہ ہے، احمد شوقی کا۔ انہوں نے یہ جو ہے بوسیری کے طرز پر لکھا ہے، بوسیری کا بھی ایک قصیدہ بردہ ہے، تو اسی کے طرز پر نہج البردہ، اسی لیے اس کو نہج کا نام دیا۔ نہج کے معنی آتے ہیں طرز، طریقہ، تو اسی طرز پر لکھا ہے قصیدۃ البردہ پہ، اسی لیے اس کا نام رکھا ہے انہوں نے نہج البردہ۔ اور اس کے اندر انہوں نے سیم قافیہ استعمال کیا ہے جو کہ کیا کہتے ہیں بوسیری نے کیا ہے، وہ ہے ریمن علی القاع بین البان والعلمی۔ ٹھیک ہے، احل سفک دمی فی الاشہر الحرمی، اس کا بھی میمیہ ہے، ان کا بھی میمیہ ہے۔ چلیے، حیات محمد کتاب شہیر فی سیرت الرسول، الفہ محمد حسین ہیکل. جی محمد حسین حسین ہیکل۔ ہیکل. کل ان کے بارے میں بات آ چکی تھی، محمد جی سر. حسین ہیکل کے، کہ حیات محمد ان کی مشہور ترین کتاب ہے، سیرت کے اوپر ہیں۔ ان کے یہ جو ہیں پیدائش 1888 کے اندر ہوتی ہے، 1888 کے اندر، اور 1956 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ یہ ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور سیاست میں، یعنی یہ جو سیاسی پولیٹیشین سے تو بہت سے عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ اور یہ جو ہیں ان کی بہت سی روایات ہیں۔ سب سے پہلی روایت جو 1913 یا 14 کے اندر آئی ہے، زینب ہے، ٹھیک ہے۔ سر 1912 میں شاید یہ پی ایچ ڈی بھی کیے ہیں نا؟ جی، 1912 میں. 1952 کے اندر، 12 میں، جی 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 جی. جی، ٹھیک ہے۔ تو روایت زینب ان کی پہلی روایت ہے، اور ان کی بہت سی اور ولدی ہم نے بتایا تھا، اور اسی طریقے سے ان پہ لکھی ہے انہوں نے جو خلفائے راشدین ہیں، صدیق، ابو بکر، الفاروق، عثمان ابن عفان، یہ بھی لکھی ہے۔ اور ان کا ایک قصیدہ قصہ طویلہ جو کہ پوچھا گیا ہے، ہاکذا خلقت، یہ بھی بتایا تھا کل ہم نے۔ اور یہ حیات محمد تو ہو ہی گئی، تو ان کی مشہور کتابیں ہیں یہ بھی انہوں نے قاہرہ کے اندر جو ہے قانون کی تعلیم حاصل کی تھی، اور فراغت حاصل کرنے کے بعد 1909 میں 1909 کے اندر انہوں نے جو ہے قانون کی تعلیم حاصل کی تھی، اور پھر دکتورا حاصل کیا تھا انہوں نے جامعۃ السوربون سے، فرنسا میں، 1912 کے اندر، ٹھیک ہے۔ جامعۃ السوربون سے انہوں نے جی. فرانس کے اندر، یہ فرانس گئے تھے، اور وہیں سے انہوں نے 1912 کے اندر یہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تھی۔
اس کے بعد وہاں سے آئے تھے تو انہوں نے جو ہے محامات یعنی اس کے اندر جو وہ ہوتا ہے سروس جو ہوتی ہے کورٹ کی، کیا بولتے ہیں اس کو، محامات کو اردو میں کیا بولیں گے، تو انہوں نے 10 سال سروس کی ہے. ٹھیک ہے. یہ متاثر تھے، آپ کو معلوم ہے کہ لطفی السید سے، اور ان کے آراء اور افکار سے متاثر تھے، پہلے بھی بتایا جا چکا ہے. اور اسی طریقے سے شیخ محمد عبدو اور قاسم امین جو مصلح تھے، یہ لوگ ان سے بھی یہ متاثر تھے. محمد حسین ہیکل. قبيلة عربية من غطفان من العدنانية أخت عبس كانت بينها حرب داحس والغبراء. یہ ایک قبیلہ ہے غطفان کی جی سر جی. 99 میں کیا بتایا تھا محمد حسین ہیکل کے بارے میں؟ ہاں، انہوں نے مطلب 90 قانون کی تعلیم حاصل کی تھی اچھا قاہرہ اچھا. سے، ازہر سے. جی جی جی. ہاں، لاء کی ڈگری حاصل کی تھی 1909 کے اندر. پھر اس کے بعد یہ فرانس گئے تھے، وہاں جامعۃ السوربون سے 1912 میں انہوں نے ڈگری حاصل کی، ڈاکٹریٹ کیا. جی. غطفانی قبیلہ ہے، عربی قبیلہ ہے، غطفان کی شاخ. اور غطفان کا تعلق عدنان سے ہے. اور یہ عبس کا، عبس بھی اسی کی بہن، مطلب عبس بھی، یہ دونوں عبس تو و زبیان. زبیان. ہاں جی. تو زبیان ہے، عبس و زبیان، تو یہ بی نمبر ہو جائے گا. ان کے درمیان میں ایک جنگ چھڑی تھی داحس جی الغبرا کے نام سے، جو کہ 568 سے شروع ہو کر کے 608 تک چلتی ہے. 40 سال تقریباً یہ چلی ہے. اور اس کا جو بطل مانا گیا ہے وہ عنترۃ بن شداد العبسی مانا گیا ہے. یہ جنگ بہت مطلب اس نے ہلاکتیں بہت ہوئی اس کے اندر. اور یہ جو ہے سبب بنا ان قبائل کی نفرتوں کا. اور بعد میں جا کر کے پھر یہ ہوا جب نقصانات بہت ہو چکے، تو دو لوگ تھے، دو مصلح تھے جو کھڑے ہوئے، اور انہوں نے ان دونوں کے درمیان میں صلح کرانی چاہی، جو جن کے نام ہے حریب ابن سنان اور حارث ابن عوف. یہ دو شخصیت تھی جو کہ قبیلہ مرہ سے تعلق رکھتے تھے. ان دونوں نے جب اس جنگ کی تباہ کاری کو دیکھا تو اس وقت یہ اٹھے اور انہوں نے اپنی طرف سے 3000 اونٹ دیت دے کر کے اس جنگ کا خاتمہ کرایا تھا. اور اسی کو جو ہے پھر آ، ایک شاعر نے اپنے معلقے کے اندر ذکر کیا ہے. وہ شاعر کون سا ہے؟ زہیر بن ابی سلمہ. زہیر ابن ابی سلمہ. انہوں نے ان دونوں سرداروں کی تعریف کی ہے اپنے قصیدے کے اندر، اور جنگ کی ہلاکتوں اور تباہ کاریوں کو بھی ذکر کیا ہے انہوں نے. اس کی مذمت بیان کی ہے جنگ کی. یہ زہیر ابن ابی سلمہ ہے. جی. مؤرخ و ریاضی من علماء الحساب، فارسی الاصل، من مؤلفاته تاریخ الہند. یہ ہمارے سلیبس میں اگرچہ نہیں ہے، لیکن کتاب اور یہ چیز پوچھ لی جاتی ہیں، تو اس لیے ان کو اتنا اس حد تک جاننا ضروری ہے. چلیے، کتاب الہند، یعنی مورخ ہیں اور ریاضیات کے ماہر ہیں. فارسی الاصل، اصلاً فارسی ہیں. ان کی تالیفات میں سے تاریخ الہند ہے. تبریزی، بیرونی، ابو حیان التوحیدی، ابن جریر الطبری. سر آپشن سی. آپشن ابو سی؟ حیان. نہیں، آپشن ڈی. آپشن بی ہوگا. ڈی. ٹھیک ہے، بی. آپشن بی جی ہوگا اس کا. یہ جو تاریخ الہند ہے، یہ کتاب ایک سیاح ہیں، یہ ابو ریحان البیرونی. ٹھیک ہے، آپ نے ان کا وہ سنا ہوگا، یہ ہندوستان آئے تھے، رحالہ ہیں، عربی ہیں. ابو ریحان البیرونی ان کا پورا نام ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا جو ہے پھر عربی میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، اگرچہ اس کا ملیباری زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے. اور بیرونی نے جو ہے اس کتاب کے اندر ہندوستان کے جو جغرافیہ کے اعتبار سے، جغرافیائی اور جو سماجی اور دینی جو احوال ہیں، ان ان سب کو اس کتاب کے اندر جو ہے درج کیا ہے. اور پھر اسی طریقے سے انہوں نے تفصیل کے ساتھ ہندوستانیوں کے جو عقائد ہیں، جو یہاں طبقات تھے اس وقت میں موجود، تو ان تمام چیزوں کو بھی اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے. اور اسی طریقے سے ہندوستانیوں کی علوم و فنون کے ارتقاء میں، ان کو ترقی دینے میں جو حصہ داری رہی ہے، اس کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے.
تو اس حیثیت سے یہ کتاب جو ہے ایک مرجع کی حیثیت رکھتی ہے ہندوستانی زندگی کی. یہ 1017 سے 1037 کے درمیان میں انہوں نے یہ زیارت کی تھی ہندوستان کی، یعنی اتنے سال یہ یہاں رہے تھے، اور اس درمیان میں یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی تاریخ الہند کے نام سے. ٹھیک ہے، بیرونی کی ہے، ابو ریحان البیرونی، جس کے اندر انہوں نے جغرافیائی، سماجی اور دینی احوال کا ذکر کیا ہے، اور ہندوستانیوں کے معتقدات، عقائد اور جو یہاں طبقہ واریت تھی اس کو ذکر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہندوستانیوں کی علوم و فنون کے اندر جو شراکت داری رہی ہے اس کو بھی ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے جی سر. جی. تو یہ ابو ریحان البیرونی مؤرخ ومفسر وفقيه شافعي من مؤلفاته جامع البیان فی تفسیر القرآن. مؤرخ ہیں، مفسر ہیں، شافعی فقہ کے جانکار ہیں. ان کی تالیفات میں سے جامع البیان فی تفسیر القرآن ہے. جی. آپشن نمبر اے. آپشن نمبر اے. جی بالکل. تو ابو جعفر ان کی کنیت ہے، محمد ابن جریر الطبری ان کا نام ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایک تفسیر بہت مشہور ہے جس کو ہم شاید اس نام سے نہ جانتے ہوں، لیکن تفسیر طبری کے نام سے ضرور جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اسی کا نام ہے، جامع البیان فی تفسیر القرآن، یعنی جو کہ تفسیر طبری کے نام سے مشہور ہے. اور یہ محمد ابن جریر الطبری کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے. جریر طبری جو ہیں یہ 310 کے ہیں، یعنی چوتھی صدی ہجری کے ہیں. 310 میں ان کی 224 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور 310 کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، 224 اور 310 کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک اور کتاب ہے ان کی مشہور جو کہ پیچھے آئی تھی، جسے ہم تاریخ طبری کے نام سے جانتے ہیں. تفسیر طبری اور تاریخ طبری، اس کا نام اگر کسی کو معلوم ہے تو بتائیں. ٹھیک ہے، تاریخ الامم والملوک بھی کہتے ہیں اس کو، اور تاریخ الرسولی والملوک. تاریخ الامم والملوک، تاریخ الرسولی والملوک دونوں نام ہیں، اور مشہور جو ہوئی ہے وہ تاریخ طبری کے نام سے ہوئی ہے. محمد ابن جریر الطبری نے جو ہے اس کتاب کے اندر جو انسان کی تخلیق ہوئی ہے تب سے لے کر کے 302 ہجری تک کے جو واقعات ہیں، یا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وفات تک کے 309 یا 10 تک کے احوال، انہوں نے جو ہے پوری طریقے سے ہی تاریخ اس کی بیان کی ہے، انسان کی تخلیق سے اور اپنی وفات تک کے حالات جو ہیں تاریخ جو ہے اس کتاب کے اندر ذکر کی ہے. بہت مشہور تاریخ ہے، تاریخ طبری کے نام سے، قدیم زمانے کی تاریخ کی حیثیت سے. تو یہ مفسر ہیں، مورخ ہیں، اور فقیہ شافعی یعنی شافعی مسلک کے جانکار ہیں، جیسا کہ سوال کے اندر مذکور ہے، اور ان کو امام المفسرین کا لقب دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، محمد ابن جریر الطبری کو امام المفسرین کا لقب دیا گیا ہے. یہ تبرستان ایک صوبہ ہے، اس کے اندر یہ پیدا ہوئے تھے. پھر بغداد اور کوفہ، بصرہ، مختلف جگہ گئے تھے، مصر بھی گئے ہیں، اور فسطاط شہر میں، مصر کا جو شہر ہے، تو وہاں تقریباً شاید ان کی وفات ہوئی ہے. سر یہ جی. کتاب تاریخ الامم، تاریخ الرسل اور کیا تھا؟ تاریخ الامم، اس کے نام مطلب دونوں طرح سے ہیں، تاریخ الامم والملوک بھی ہیں کہہ دیتے ہیں، اور تاریخ الرسولی والملوک زیادہ مشہور ہے، تاریخ الرسولی والملوک. چلیے، کوشچن نمبر 11 ہے، مورخ و شاعر ہندی من مؤلفاته سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان. سر یہ غلام مورخ ہیں. علی آزاد البلکرامی. جی، تو یہ مشہور کتاب ہے ان کی، اور پوچھی جاتی رہی ہیں. یہ ہندوستان کی ہیں، مورخ بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور ان کی تالیفات میں سے سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان، یہ کتاب جو ہے تاریخ و تراجم کے اوپر ہے. یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس کا موضوع تو تاریخ تراجم کے اوپر ہے یہ کتاب،
اور غلام علی آزاد کے بارے میں جہاں تک ان کی پیدائش کی بات ہے، تقریباً یہ پیدا ہوتے ہیں 1704 کے اندر، اور ان کی وفات کب ہوتی ہے؟ 1786 میں، یعنی 1786 کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے۔ یہ جو کتاب ہے، انہوں نے اس کتاب کے اندر جو ہے ہندوستان کے فضائل جو ہیں تفاسیر کے اندر، احادیث کریمہ کے اندر، وہ سب انہوں نے جو ہے ذکر کیے ہیں، اور اس کا نام جو ہے یہ رکھا ہے، 4 فصلوں کے اندر ہے۔ اس کا فصل میں سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ چوتھی فصل کس سلسلے میں ہے، وہ پوچھا گیا ہے سوال، تو چاروں فصل میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں۔ جو پہلی فصل ہے وہ ہے ہندوستان کا ذکر تفسیر اور حدیث کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی فیما جاء من ذکر الہند فی التفسیر والحدیث، یہ پہلی فصل ہے اس کی۔ دوسری فصل جو ہے وہ فی ذکر العلماء انار اللہ براہینہم، یعنی ان علماء کے ذکر میں ہے جن کے اللہ تعالیٰ نے دلیلوں کو روشن کر دیا۔ اور تیسری جو فصل ہے وہ فی محسنات الکلام، یعنی یہ جو محسنات لفظیہ اور محسنات بدیعیہ جو ہیں، یہ سب معنویہ، تو ان کا تذکرہ ہے اس میں، یعنی محسنات الکلام جو ہوتے ہیں۔ اور چوتھی جو ہے فی المعشوقات والعشاق، تو عاشقوں کے سلسلے میں ہے چوتھی فصل۔ تو 4 فصلوں کے اندر یہ کتاب منقسم ہے۔ پہلی جو ہے فیما جاء من ذکر الحدیث فی التفسیر والحدیث، اور دوسری فصل جو ہے فی ذکر العلماء انار اللہ براہینہم، تیسری فصل جو ہے فی محسنات الکلام، چوتھی فصل ہے فی المعشوقات والعشاق۔ تو یہ چوتھے نمبر کی کہ چوتھی فصل میں کیا مذکور ہے، یا نام دے دیا فی المعشوقات والعشاق، کون سی فصل میں اس کا تذکرہ ہے، تو یہ یاد رکھیے گا۔ ان کی اور بھی دیگر کتابیں ہیں جو کہ کثرت سے پوچھی گئی ہیں، تو جب جب جیسے جیسے ان کا تذکرہ آتا رہے گا وہیں جان لیں گے۔ ان کا دیوان بھی ہے، دیوان انہوں نے شاعری بھی کی ہے، مدحیہ شاعری ان کی زیادہ رہی ہے، اور انہوں نے کافی جرأتیں بھی کی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہندوستانی ہیں، عجم ہے، تو ان کی شاعری میں جو ہے عجمیت جھلکتی ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں، 1 2 قصیدے ہم نے پڑھے ہیں ان کے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستانی جو چھاپ ہے وہ ان کی شاعری پر پائی جاتی ہے۔ السبعۃ السیارہ بھی ان کا ایک دیوان ہے جو کہ پوچھا جاتا ہے، انہوں نے اس کو ایک جلد میں جمع کیا، اور السبع السیارہ اس کا نام رکھا تھا۔ اور ان کی ضوء الدراری فی شرح صحیح البخاری، اسی طریقے سے کتاب پوچھی جاتی ہے شفاء العلیل کر کے۔ شفاء القلوب تو شاہ ولی اللہ صاحب کی ہے، لیکن شفاء العلیل کتاب ہے یہ ان کی ہے، کہ جن کا تذکرہ چل رہا ہے، غلام علی آزاد البرگرامی کی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے انہوں نے کچھ متنبی کے اشعار میں بھی اصلاحات کی ہیں، اس کو غلط ٹھہرایا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ سورج کو آنکھ دکھانے کی طرح ہے۔ اس کا متنبی کا کیا مقام تھا شاعری کے اندر، اور پھر عرب و اصل، اور اس کی مطلب شاعری کے اندر تو بڑے بڑے جرت نہیں کر پائے، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے جرت کی ہے اس چیز کی، متنبی پہ اعتراضات کیے ہیں اور اس کی اصلاحات بھی کی ہیں پھر انہوں نے۔ تو بہرحال چلیے، الازہر مسجد فی القاہرہ وهو اليوم اہم جامعۃ اسلامیۃ بناہ، تو ازہر جو ہے یہ قاہرہ کے اندر ایک مسجد تھی، اور آج جو ہے وہ ایک اسلامی یونیورسٹی ہے۔ اس کو بنایا تھا، کل اس کے بارے میں تفصیل سے ہم نے ذکر اس کیا تھا۔ جی جوہر الثقلی. تو جوہر الثقلی ہے یہ، اور اس کو جو ہے انہوں نے معز لدین اللہ جو کہ فاطمی خلیفہ تھے، اور اس کے لیے بنایا تھا 970 کے اندر جمعہ، اور اس نے وہاں معز لدین اللہ نے رمضان کے اندر جمعے کی نماز اس کے اندر ادا کی تھی۔ 970 کے اندر بنی تھی یہ، اس کے عبادت گاہ کے طور پر بنوائی تھی، لیکن بعد میں اس کے اندر تعلیم بھی ہونے لگی، اور پھر شروع میں جو ہے تعلیم شیعہ مسلک کے اعتبار سے ہوتی تھی، پھر بعد میں جو ہے اس طرز پر ہونے لگی، اور اس کو جو ہے مطلب یہ مقام اس کے اندر دیگر فیکلٹی بھی شامل ہو گئی، اور آج جو ہے وہ ایک بڑی یونیورسٹی کے طور پر جانی جاتی ہے۔
970 کے اندر، یعنی اس سے پہلے دو یونیورسٹی تھی جو اسلامی یونیورسٹی تھی اور بڑی تھی، جن میں جامعۃ الزیتونہ سب سے پہلے آتی ہے، پھر جامعۃ القروین آتی ہے. تو اس کے بارے میں اور باتیں کل ہو چکی تھی تو کافی ہوگا. شاعر نصرانی من کبار شعراء الامویین اشتہر بمدحہ وہجا اعدائہ. نصرانی شاعر ہے، اموی شعراء میں اموی کبار شعراء میں شمار ہوتا ہے. اشتہر بمدحہ وہجا اعداءہ، اپنی مدح کے ذریعے جو ہے مشہور ہوئے ہیں اور دشمنوں کی انہوں نے حجب کی ہے. جی. أختل. اختل اختل سر. اختل فرزدق نہیں ہو سکتے. فرزدق صرف ہاں بالکل فرزدق صحیح فخر میں جواب. تھے سر. جی 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 بالکل صحیح جواب. آپ کو 7 نہیں 8 کروڑ کا انعام دیا جاتا ہے. جی، شکریہ وہ سر. فخر کے اندر مشہور ہے، یہ مدح کے اندر ہے. ٹھیک ہے. جی جریر فرزدق جو حجاب. تھا وہ فخر زیادہ کیا کرتا تھا. جی جریر جو اہجا، ہاں شاعر میں مانا جاتا ہے جریر، اور اس کی جو کیا کہتے ہیں حجب ہوا کرتی تھی بڑی لطیف جی ہوا کرتی تھی. جبکہ فرزدق جو ہے زیادہ تر مطلب وہ ماں بہن پہ آ جاتا تھا، وہ تمیز نہیں کرتا تھا اس چیز کی زیادہ. فرزدق تھوڑا وہ مانا جاتا ہے. اختل نے ان کے بارے میں ایک وہ بھی کیا تھا کہ الفرزدق ينحت من صخر وجریر یغرف من بحر. یہ نصرانی ہے. دوسری بات یہ بھی آ گئی کہ یہ نصرانی ہے، فرزدق نصرانی نہیں ہے. شاعر نصرانی. تو اموی دور کے اس میں شمار ہوتا ہے. اس کی جو کنیت ہے وہ ابو مالک ہے، اور نام آپ جانتے ہیں کہ غیاث بن غوث التغلبی، قبیلہ تغلب سے اس کا تعلق تھا. ٹھیک ہے. جبکہ حطیہ کا قبیلہ عبس سے تھا، وہ اموی دور کا نہیں بلکہ وہ تو مخزرم شاعر ہے. اختل جو ہے یہ نصرانی شاعر ہے، اور 19 ہجری کے اندر اس کی پیدائش ہوتی ہے، 19 ہجری میں. اور وفات جو ہے وہ زیادہ جو مشہور ہے وہ 92 ہجری ہے. ٹھیک ہے. 92 ہجری میں اس کی وفات ہوتی ہے اختل کی. اور مشہور ترین شعراء میں شمار ہوتا ہے. اس نے جو ہے امویوں کی مدح کی ہے، اور ان کے دشمنوں وغیرہ کی جو ہے انہوں نے حجب کی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس نے کعب ابن جعیل ایک شخص تھے، اس کی بھی حجب کی تھی. اور پھر حسان ابن ثابت نے جب حضرت معاویہ کی بیٹی کے جو سلسلے میں تشبیہی اشعار کہے تھے، اس کے بعد یزید ابن معاویہ نے اس سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ انصار کی حجب کریں. کعب ابن جعیل سے اصلاً کہا تھا، پھر کعب ابن جعیل نے کہا کہ کیونکہ انصار کا ایک مقام تھا، مرتبہ تھا، تو اس لیے وہ ڈرے اس چیز سے، اور انہوں نے اس کی رہنمائی کر دی کہ اختل سے کہہ دیں آپ. تو اختل سے انہوں نے کہا تھا پھر کہ لک ذمت امیر المؤمنین و ذمتی، یعنی امیر المؤمنین اور میرا ذمہ ہے آپ کے حق، آپ کے لیے، تو اس لیے آپ جو ہے ان کی حج کیجئے. پھر اس نے وہ شعر کہا تھا جو کہ مشہور ہے، وہ قصیدہ کہا تھا، اس میں عبد الرحمن سار کی حج کی تھی اس نے. تو وہ بہادر شخص جو ہیں وہ یہی ہیں. اور ان کا جو ہے جو مشہور ترین شعراء تھے اس وقت کے 3، اختل جریر. آپ جانتے ہیں کہ جریر 33 ہجری میں پیدا ہوتا ہے، فرزدق تقریباً 20 کے اندر ہوتا ہے، اور یہ اختل اس سے پہلے ہوتا ہے. تو فرزدق کی وفات جو ہے وہ 110، اور اس کی اختل کی 92 ہجری ہوتی ہے. جریر ان میں سب سے بعد میں مرا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے 110 کے اندر ہی مرا، لیکن 114 بھی ہو سکتی ہے، 110 بھی ہے، دونوں طرح کی. ٹھیک ہے. تو اس نے بھی اپنی والدہ کی، اس کی جو ہے حج کی ہے. اور کچھ بتائیں ان کے بارے میں. والد ان کے تغلبی تھے، قبیلے تغلب، جزیرہ افرات کے اندر یہ پیدا ہوئے تھے، وہیں پلے بڑھے تھے، پروان چڑھے تھے، اور اس کے بعد جو ہے انصار کی انہوں نے وہ کیے ہیں. جی، کوئی ایڈ کرنا چاہے گا کچھ؟ چلیے پھر. حکیم و فیلسوف صوفی صاحب طراز فرید فی الکتابۃ والاسلوب من مؤلفاتہ الاشارات الالہیہ. تفہیمات الہیہ کس کی ہیں؟ شاہ صاحب کی ہے شاید. چلیے. حکیم و فیلسوف، یہ حکیم ہیں، فلسفی ہیں،
اور ان کی جو ہے مطلب ایک طرز ہے ان کا یکتا کتابت اور اسلوب میں، اور ان کی مؤلفات میں سے الاشارات الالہیہ ہیں. یہ کون ہے جلدی سے بتا دیجئے. آپشن نمبر اے. آپشن نمبر اے تو نہیں ہوگا، لیکن بی. جنہوں نے ابو حیان توحیدی کہا ہے وہ بالکل جی جی. صحیح ہے. بی آپشن ہوگا اس کا، ابو حیان التوحیدی. ٹھیک ہے، تو الاشارات الالہیہ جو ہے یہ انہی کی ہے، ابو حیان التوحیدی کی، اور یہ رسائل کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کتابت اور انشاء کے اندر بہت مشہور تھے ابو حیان توحیدی، تو ان کی یہ کتاب ہے، سلیبس کے اندر شامل نہیں ہے. الاشارات الہیہ، ابو حیان توحیدی، اتنا یاد رکھیے گا کافی ہوگا. شاعر و ادیب اشتہر بکتابہ جمہرۃ اشعار العرب. یہ بھی اگرچہ سلیبس میں نہیں ہے لیکن پوچھ لیا جاتا ہے، تو احتیاطاً آپ دیکھ لیجئے. شاعر اور ادیب ہیں، اور اپنی کتاب جمہرۃ اشعار العرب کے ذریعے جو ہے یہ مشہورت حاصل کی ہے انہوں نے. تو کون ہے یہ؟ سر ابو زید القرشی. ابو زید سروجی، ابو زید القرشی. ٹھیک ہے، جی 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 بالکل ابو زید القرشی ہوں گے. ابو زید القرشی کی کتاب ہے یہ، اور یہ انہوں نے انتخاب کیا ہے اشعار کا. جاہلی اور اس مخضرم اور اسلامی دور کے جو شعراء ہیں ان کا کلام کا انہوں نے جو ان کے کلام کو اس کتاب کے اندر جمع کیا ہے انتخاب کر کے. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب، مختصر سی بات بتا دوں کہ یہ کتاب جو ہے 7 اقسام میں منقسم ہے، اور ہر قسم کے اندر 7 قصیدے ہیں. ٹھیک ہے، ہر قسم کے اندر 7 قصیدے ہیں. بس اتنا اگر یاد رکھیں گے آپ کافی ہوگا. کچھ بھی سوال آ جائے گا تو آپ کر جائیں گے. 7 اقسام ہیں اس کتاب کی، اور ہر قسم کے اندر 7 قصیدے ہیں. اور 7 طبقات کیا ہیں وہ؟ اس میں پہلا طبقہ جو ہے وہ معلقات کا ہے، دوسرا اصحاب المجمہرات کا ہے، تیسرا اصحاب المنتقیات کا ہے، چوتھا اصحاب المدہبات کا ہے، اور پانچواں جو طبقہ ہے وہ اصحاب المراثی، چھٹا طبقہ ہے اصحاب المشوبات، اور ساتواں طبقہ ہے اصحاب الملحمات. اتنا بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں، اتنا بھی کافی ہے کہ 7 اقسام ہیں، ہر قسم میں 7 قصیدے ہیں. لیکن ایک دو بار اس کو دیکھ لیجئے تاکہ اگر کوئی نام آتا ہے تو اس میں آپ کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جائے کہ یہ فلاں کتاب سے ہے، اس کا یہ حصہ ہے یا نہیں. جی. من احدق اہل الادب واعلمهم بالنحو ہوگا میرے خیال میں. ہاں کیونکہ اب وہ، ہاں جن کا تعلق ہے تو نحو کا ہے. من احدق اہل الادب واعلمهم بالنحو من مؤلفاته سر صناعة الاعراب والخصائص. سر آپشن بی. آپشن نمبر آپشن، بی. جی بالکل. عثمان ابن جنی، ابو الفتح عثمان ابن جنی ان کا پورا نام ہے، ابو الفتح ان کی کنیت ہے. ٹھیک ہے، انہی کی کتاب ہے سر صناعت الاعراب، اور یہ علم کے ماہر ہیں، نحو کے ماہر ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ متنبی کے ہم عصر بھی رہے ہیں، اور متنبی ان کی بڑی تعریف کیا کرتا تھا. وہ عثمان ابن یہ جو ہے عثمان ابن جنی، ان کی سر صناعت الاعراب والخصائص، خصائص بھی انہی کی کتاب ہے. کتاب خصائص ان کی مشہور کتابوں میں شمار ہوتا ہے. اس کے اندر انہوں نے جو فقہ اللغہ اور اس کا فلسفہ ہے وہ ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے عربی کے اسرار اور واقع وہ جو ہیں انہوں نے اس کتاب کے اندر ذکر کیے ہیں. فقہ اللغہ خاص طور سے جو اگر خصائص کتاب پڑھیں گے تو فقہ اللغہ سے ریلیٹڈ اس میں زیادہ چیزیں ملتی ہیں. بہت مشہور کتاب ہے الخصائص، اور سر صناعت الاعراب بھی بہت مشہور کتابوں میں شمار ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ابن جنی ٹھیک ہے، ابن جنی جو ہیں کب پیدا ہوتے ہیں یہ؟ جی 322 کے اندر پیدا ہوتے ہیں موصل میں. موصل میں وہ کس کی وفات ہوئی ہے؟ ابو تمام.
جی ابو تمام، تو 322 کے اندر یہ پیدا ہوتے ہیں اور 392 میں ان کا انتقال ہوتا ہے. مطلب بس صدی یاد رکھیں کہ یہ چوتھی صدی ہجری کے ہیں. عثمان ابن جنی موصل کے اندر پیدا ہوئے. ان کا نام جو ہے ابو الفتح عثمان ابن جنی الموصلی، اسی طرح یاد کر لیں گے تو وہ ہو جائے گا پھر. ٹھیک ہے. انہوں نے جو نحو وغیرہ پڑھی تھی یہ اخفش کے پاس پڑھی تھی، اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں سے بھی انہوں نے پڑھا، اور متنبی سے ان کی کافی جمتی تھی. اور یہ یعنی ابن جنی اماما فی اللغت والنحو ومن احدق اہل الادب واعلمہم بالتصریف خاصتا. اور اس وقت میں آپ کو معلوم ہے کہ صرف جو ہے، صرف سے متعلق، صرف کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ دونوں چیزیں، نحو صرف دونوں اس وقت میں الگ الگ فنون کی حیثیت سے زیادہ مشہور نہیں تھے یہ. ٹھیک ہے. تو ابن جنی کے بارے میں متنبی نے کہا تھا کہ ابن جنی اعرف بشعری منی، کہ ابن جنی جو ہیں میرے شعر کے سلسلے میں مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک چیز اور کہی تھی متنبی نے کہ ھذا رجل لا يعرف قدرہ کثیر من الناس، کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی قدر بہت سے لوگ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. تو یہ ابن جنی بہت مشہور عالم تھے، اور ان کی کتابیں بہت مشہور ہیں. خاص طور سے یہ والی انہوں نے متنبی کی شرح بھی کی ہے، دیوان جو ہے اس کا، اور سر و صناعت الاعراب اور یہ جو کتاب ہیں دونوں، یہ تو مشہور ہیں ہی ان کی. اور کتاب العروض بھی ان کی ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے. کتاب العروض بھی ابن جنی کی ہے، تو یاد رکھیے پوچھی گئی ہے وہ کتاب، کتاب العروض. چلیں. احد ائمة المسلمین السنیین الاربع کا لقب کیا بتایا الکبار. تھا آپ نے؟ ابو الفتح، ابو الفتح. کنیت، نہیں، کنیت پورا بتائی. پورا جی پورا کنیت مطلب اچھا پورا نام ہاں. ابو نہیں نام الفتح. نہیں ہے سر. نہیں نام تو سر معلوم ہے سر، آپ نے کچھ لمبا سا بتایا تھا ابھی ان کا لقب. لقب نہیں، میں نے تو وہ بتایا تھا، میں نے ایک تو نام مکمل ابو الفتح عثمان ابن جنی الموصلی کہا تھا میں نے، اور جی جی دوسری بات یہ کہی تھی کہ متنبی کا قول ذکر کیے ہیں دو میں نے، کہ ابن جنی کے جی بارے جی میں اس نے متنبی نے کہا ابن جنی اعرف بشعر منی. متنبی نے یہ بھی کہا تھا کہ ھذا رجل لا يعرف قدرہ کثیر من الناس، کہ بہت سے لوگ ان کی قدر کو نہیں جانتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. ابو الفتح عثمان ابن جنی الموصلی، موصل میں پیدا ہوئے تو میں نے اس لیے موصل اگر یاد رکھیں گے تو پیدائش کا یاد رہے گا. پھر بغداد میں ان کی سر وفات ہوئی. امام کر کے کچھ بتایا تھا آپ نے. نحو کچھ بولا تھا آپ نے، اچھا امام امامن فی اللغہ، اچھا اچھا اچھا. ہاں یعنی کانا ابن جنی امامن فی اللغت والنحو، یعنی علم اور لغت کے اندر ان کو امام کی حیثیت حاصل تھی، بہت ماہر تھے. کیونکہ وہ سوال میں تو ذکر ہے وہاں من احدق. اب یہ پھر آگے جو ہے من احدق اہل الادب واعلمہم بالنحو، تو نحو کے اندر اور لغت کے اندر ان کو امام کی حیثیت حاصل تھی، امامن فی اللغت والنحو. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آگے چلیں. جی جی جلدی سے سر. کر لیتے ہیں یہ تھوڑا. احد ائمة المسلمین السنیین الاربع الکبار قاوم المعتزلہ فی مشکلت خلق القرآن. تو آپ کو صرف اتنا جاننا کافی ہوگا کہ کون تھے. کہ چار جو بڑے مسالک ہیں ان میں سے مسلمانوں کے، ان میں سے ایک امام مانے جاتے ہیں، چار ائمہ سے ایک میں سے ایک امام ہے، اور انہوں نے معتزلہ کا مقابلہ کیا تھا مشکلت خلق القرآن کے سلسلے میں. ٹھیک ہے. فی مسئلتی اور فی مشکلتی، دونوں طرح سے. خلق قرآن کا مسئلہ جو ہے کس کے دور میں ہوا تھا، جلدی بتائیں ان میں سے کون سے تھے. احمد بن حنبل. جی امام احمد ابن حنبل. امام تو احمد آپ بن حنبل. اسلامی تاریخ سے آپ واقف ہیں اور ماشاءاللہ جانکار ہیں اس کے، تو یہاں کوئی ضرورت اس کی ہے نہیں. تو خلق قرآن کا مسئلہ یہ امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں وہ ہوا تھا، اور ان کو اس سلسلے میں بڑی تکلیفیں اور اذیتیں اٹھانی پڑی تھی. معتزلہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے مخلوق ہے، یہ کہتے تھے کہ کلام اللہ ہے. تو اس لیے بہت سی چیزیں اور بہت سی پریشانیاں ان کو اٹھانی پڑی تھی. تو وہ امام احمد ابن حنبل ہیں. مورخ ولد باربیل، اربیل
ولی دمشق لہو لہو وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان. تو یہ بھی ہم کل پرسوں ہی آیا ہے تقریباً اس کے بارے میں بھی. تو جلدی سے بتائیے کون ہے مورخ ہیں. جی ابن خلف. احمد ابن جی خلقان. ابن خلیکان ہیں یہ. ٹھیک ہے، جی سر. احمد ابن خلیکان یہ مورخ ہیں، اربیل کے اندر پیدا ہوئے ہیں، دمشق کے والی بنائے گئے تھے یہ. اور ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے تراجم کے اوپر، یہ وفیات العیان و انباء و ابناء الزمان. 608 کے اندر یہ پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 608. یہ پین کبھی کبھی الٹا سیدھا چل جاتا ہے. 608 اور 681 میں ان کی وفات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اربیل میں پیدا ہوئے ہیں، دمشق کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے. اور یہ قاضی القضات کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، قاضی القضات ابن خلیکان. ان کی جو کنیت ہے وہ یہ نام پوچھا گیا، تو ان کا نام بھی دیکھ لینا کیونکہ یہ پوچھا بھی گیا تو آ بھی سکتا ہے. ابن خلیکان ابو العباس شمس الدین احمد ابن محمد، ان کا اصل نام جو ہے ابو العباس شمس الدین احمد ابن محمد. تو ابو العباس سے یاد رکھنا، کنیت بھی یاد رکھنا، یہ نام پوچھا گیا. قاضی القضات کہا جاتا ہے ان کو. اربیل میں پیدا ہوئے ہیں اور دمشق کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے. مشہور مورخ ہیں، ان کی کتاب بہت مشہور ہے ابن خلیکان کی، وفیات العیان کے نام سے. ہم نے اس کا پورا نام بھی آپ کو ذکر کیا تھا اس دن کہ وفیات العیان و انباء و ابناء الزمان مما ثبت بالنقل والسماع واثبته العیان، یہ پورا نام تھا اس کا. اور یہ سیر و تراجم کی کتاب میں شمار اس کتاب کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کتنے اجزاء میں ہے کتاب کتنے اجزاء میں ہے؟ معلوم ہے؟ 7 اجزاء ہیں اس کے. ٹھیک ہے، 7 اجزاء کے اندر وفیات العیان ہیں. اور اس میں جو ہیں 8ویں جو وہ ہے جز اس کے وہ فہرست کی ہے. تو 7 جلد کتاب، 7 اجزاء جو ہیں وہ کتاب کے ہیں، اور 8ویں جو ہیں وہ 8واں جز اس کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فہرست ہے. چلیے، مجموعة حكايات خيالية وضع بين القرن الثالث عشر والرابع عشر تحكيها السلطانة شہرزاد للملك شہریار. یہ پہلے بھی سوال آ چکا ہے آپ کا بھی کہ خیالی حکایت ہے، حکایات کا مجموعہ ہے. اور تیسری 13ویں اور 14ویں صدی کے درمیان جو ہے یہ یعنی وضع کی گئی ہے، جس کو سلطانہ شہرزاد جو ہیں وہ بیان کرتی ہے ملک شہریار سے. جی سر اے، آپشن نمبر اے. ہاں، تو الف لیلہ و لیلہ ہے یہ کتاب. ٹھیک ہے، الف لیلہ و لیلہ یہ بہت مشہور کتاب ہے. اور اس کا مطلب دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے. اس کے بارے میں بہت سے جو یورپین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھ کر کے جو ہے قصہ نگاری سیکھی ہے، کس طرح قصہ لکھا جاتا ہے. تو ان لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے، جو اسلامی سرمایہ تھا، عربی یا اسلامی سرمایہ تھا، تو مستشرقین نے اور ان لوگوں نے ان سے بہت فائدہ اٹھایا ہے. تو یہ کتاب ہے، انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے. اور اس کا پرانا نام جو تھا وہ اسمار اللیالی للعرب مما یتضمن الفکاہہ ویورث الطرب. یہ پورا نام تھا، اسمار اللیالی للعرب مما یتضمن الفکاہہ ویورث الطرب. یہ اس کا پرانا نام ہے. اب اس کو الف لیلہ و لیلہ کے نام سے جانا جاتا ہے. مورخ و ادیب لہ صبح العشا فی صناعت الانشاء، یہ بھی ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے لیکن نام جانیں گے ہم. مورخ ہیں، ادیب ہیں، ان کی کتاب ہے صبح العشا فی صناعت الانشاء. جی بتائیے. آپشن نمبر بی ہوگا اس کا. ٹھیک ہے، ابو العباس ان کی کنیت ہے، ابو العباس احمد القلقشندی. ٹھیک ہے، ابو العباس احمد القلقشندی یہ ان کی کنیت ہے، ابو العباس. ٹھیک ہے، تو ان کی مشہور کتاب ہے یہ صبح العشاء فی صناعت الانشاء. اور یہ مطلب آپ کے 821 اور 1418 کے اندر یہ ان کی وفات ہوئی ہے. اور یہ
سلطان ظاہر برقوق جو ہیں اس کے یہاں دیوان میں عہدے پر فائز تھے. بہرحال 14 اجزاء ہیں اس کتاب کے. صبح العشا فی صناعت الانشاء کے 14 حصوں پر مشتمل ہے، 14 اجزاء ہیں. ٹھیک ہے، بس اتنا کافی ہے. 14 اجزاء میں ہے یہ کتاب، صبح العشا فی صناعت الانشاء، اور ابو العباس احمد القلقشندی کی کتاب ہے. طبیب نصرانی عینہ المأمون رئیسا لدیوان الترجمۃ له المدخل فی الطب. نصرانی طبیب ہیں، مامون نے ان کو جو ہے دیوان الترجمہ کے رئیس بنایا، اور کتاب ہے ان کی المدخل فی الطب. تو یہ تو مشہور شخصیت ہیں. جی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی سر. جی سر آ رہی ہے. اچھا اچھا، تو یہ جی سر آ آپشن رہی ہے. بی ہوگا. جی یہ حسنین ابن اسحاق. ٹھیک ہے، بلکہ حسنین نہیں ہے نام، حنین ہے نام اصل ہے. ٹھیک ہے، حسنین نہیں ہے، حنین ہوتا ہے نام جو ان کا ہے. حنین ابن اسحاق، ان کی کنیت ابو زید ہے. ابو زید حنین ابن اسحاق جو ہیں یہ بڑے عالم اور مترجم شمار ہوتے ہیں. جب مترجم تھے تو دیوان الترجمہ کے جو تھے ان کو رئیس بنایا مامون نے. ٹھیک ہے، مامون کے دور میں تھے. ابو زید حنین ابن اسحاق یہ زبان کے بھی جانکار تھے، مترجم تھے، اور ڈاکٹر بھی تھے، طبیب بھی تھے. ٹھیک ہے، اور ان کا جو یہ مسیحی تھے، مطلب نصرانی تھے. اور ان کی یہ کتاب ہے المدخل فی الطب. ٹھیک ہے، تو مامون نے جو تھا ان کو بیت الحکمہ کا اور دیوان الترجمہ یہ دونوں الگ الگ ہیں. بیت الحکمہ کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ سر ہارون مامون. ہارون رشید. رشید، جی بالکل، ہارون رشید نے. تو ہارون رشید نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اس نے مامون نے جو ہے ان کو حنین ابن اسحاق کو دار الترجمہ اور بیت الحکمہ ان دونوں کی ذمہ داری سونپی تھی، اور دیوان الترجمہ کے ان کو رئیس بنایا تھا. اور انہوں نے جو ہے بہت سی کتابیں جو ہیں عربی میں ٹرانسلیشن کی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے تقریباً 9 خلفاء کا زمانہ پایا ہے. مورخ مصری كان والده من علماء الازہر من مؤلفاته عجائب الاثار فی التراجم والاخبار. مصری مورخ ہیں، ان کے والد جو ہیں علماء ازہر میں سے ہیں، اور ان کی تالیفات میں سے عجائب الاثار فی التراجم والاخبار ہے. جی بتائیے. عبد الرحمن الجبری. ہاں، یہ عبد الرحمن الجبرتی یہ ہو جائیں گے یہ آپ کے. ٹھیک ہے، تو یہ جو عجائب الاثار فی التراجم والاخبار ہے یہ کتاب، یہ تاریخ کی کتاب ہے. اور کتاب یعنی جو ہے 12ویں اور 13ویں صدی کے اندر جو ہے یہ مشہور ترین کتاب تاریخی کتابوں میں شمار اس کا ہوتا ہے. اشہر علماء اللغة من اہل البصرہ معلم سیبوے له اول معجم عربی على الحروف. جی یہ تو مشہور ہے، تو اس وجہ سے آپ معلم السیبوے سے جان گئے ہوں گے. جی سر، الخلیل بن احمد الفراہیدی. جی، خلیل بن احمد الفراہیدی جو کہ مؤسس علم العروض، اور لہو اول معجم یا اول قاموس باللغة العربیہ واسمہ کتاب العین یا معجم العین. ٹھیک ہے، مشہور کتاب ہے. بصرہ کے اندر یہ پیدا ہوئے ہیں خلیل ابن احمد الفراہیدی، اور یہ سیبوئے کے استاذ ہیں. انہوں نے 15 بحریں ایجاد کی تھی. پھر ان کے بعد جو سیبوئے کے شاگرد آئے ہیں اخفش، انہوں نے، بلکہ ان کے بھی شاگرد تھے، تو انہوں نے جو ہے پھر بعد میں ایک اخفش نے ایک بحر متدارک کا اضافہ کیا تھا. ٹھیک ہے، چلیے. من ائمۃ الادب فی العصر العباسی لیس من مؤلفاتہ. تو ائمہ ادب فی العصر العباسی، اب جتنی کتاب دیکھ کر کے آپ کے ذہن میں آئی گیا ہوگا، یہ سوال جوں کا تو پیچھے آیا ہے، تو بتائیے. فی التاج. التاج. ہاں، اور آپ نے جب بھی غلط بتایا تھا میرے خیال میں، آج بھی.
ٹھیک اسرار ہے الکیمیا اسرار الکیمیا جی اسرار الکیمیا، کوئی بات نہیں. تو حیوان نہیں ان کی سر، کتاب آپشن ہے. ڈی ہوگا. جی جی. اور التاج فی اخلاق الملوک جو ہے یہ ان کی کتاب ہے. التاج فی انوشیروان کے سلسلے میں جو لکھی ہے وہ عبداللہ ابن مقفع کی بھی کتاب ہے التاج کے نام سے. ٹھیک ہے، اور ان کی بھی ہے. اور فی سبیل التاج منفلوطی کی ہے. اسرار الکیمیا جو ہے وہ جابر ابن حیان کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلے جو کا تو سوال آیا تھا ایسا کہ ایسا ہی. تو یہ بس یہ یاد رکھنا، کیونکہ اوپر کی تینوں کتابیں جاہز کی ہیں، نیچے اسرار الکیمیا. سب سے پہلے تو اس کو الگ نکال لیجیے، اگر کوئی نظر آ رہا ہے بالکل صاف تو اسرار الکیمیا جابر ابن حیان ایک دم نظر آئے گا. تو باقی ظاہر سی بات ہے ان میں اگر آپ کو تاج میں بھی شک ہو، لیکن اب نہیں ہوگا انشاءاللہ. کئی بار آ جائے گا یہ تو نہیں ہوگا، پھر وہ ذہن میں بیٹھ جائے گا. ان شعراء المخضرمین هم اولئک الشعراء الذین. اب یہ بھی سوال بالکل جو کا تو میرے خیال میں ایسے ہی آیا ہے کہ لبسوا الملابس الخضراء رأوا عصرین الجاہل والاسلام الذین ينتمون الى خضر علیہ السلام. بہت بڑھیا. الشعراء الہنود قرضوا الشعر بالعربی. جی، مخضرم شعراء کس کو کہتے ہیں؟ تو آپشن سر بی ہو. بی. آپشن بی ہوگا نا سر. الجاهلية والإسلام. جی آپشن بي بی. آپشن راو أشرار الجاهلية والإسلام. آپشن بی ہوگا، بی. ٹھیک ہے، دو دور جنہوں نے دیکھا ہوں جاہلی اور اسلامی ان کو مخضرم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، باقی جو نیکسٹ پارٹ ہے اس کا سیکنڈ ہاف انشاءاللہ کل کریں گے.